الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ويسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما اسم كبير ومنافع للناس واسمهما أكبر من نفعهما وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا من الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم إن الله جميل ويحب الجمال أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد میرے محترم بھائیوں، دوستو، بزرگو، اللہ پاکیزہ ہستی ہیں، خوبصورت اور خوبصورتی کو بنانے والی ذات اللہ کی ہے۔ خزانے وہاں سے اترتے ہیں، بارشیں وہاں سے اترتی ہیں، رزق کے فیصلے وہاں سے اترتے ہیں۔ رزق اتنا متبرک اور خوبصورت قسم کا ایک طاقت کا فارمولہ اللہ کی طرف سے امت کو دیا گیا ہے، جس کو اللہ فجر کی نماز کے بعد تقسیم فرماتے ہیں، اور پوری امت کا رزق، جانوروں کا رزق، ہر چلنے والے کا رزق اللہ کے ہاں متعین ہے، اللہ کے ہاں مقرر ہے۔ اس میں ایک لقمہ اوپر نہیں، ایک لقمہ نیچے نہیں، ایک پانی کا گھونٹ اوپر نہیں، ایک پانی کا گھونٹ نیچے نہیں، ایک ذرہ اوپر نہیں، ایک ذرہ نیچے نہیں۔ الا وان نفسا لن تموت حتى تستقبل رزقها، بندے کی موت سے پہلے اس کا رزق پورا آتا ہے، پھر اللہ اس کی موت لیتے ہیں۔ موت آپ کے پیچھے بھاگ رہی ہے، رزق آپ کے پیچھے بھاگ رہا ہے۔ رزق جو ہے وہ تیز ہے، موت اس کے دوسرے نمبر پہ ہے۔ رزق مکمل ہوتا ہے تو موت آتی ہے۔ اس طرح تمہیں موت پر یقین ہے، کافر کو موت پر یقین ہے، یہودیوں کو موت پر یقین ہے، عیسائیوں کو موت پر یقین ہے، ہندوؤں کو موت پر یقین ہے۔ اس موت سے کوئی منکر نہیں، مگر رزق کا نمبر پہلا ہے، موت کا نمبر دوسرا ہے۔ پانی پینے کا نمبر پہلا ہے، موت کا نمبر دوسرا ہے۔ لباس پہننے کا نمبر پہلا ہے، کفن کا نمبر دوسرا ہے۔ گھر بنانے کا نمبر پہلا ہے اور قبر کا نمبر دوسرا ہے۔ آپ کی دولت، گاڑی، یہ پہلے نمبر پر ہے، اور دنیا میں موت اس کے دوسرے نمبر پر ہے۔ اس طرح موت کے بارے میں کوئی کافر انکار نہیں کرتا۔ آج کے اس طرح کافر تو ایک الگ میدان میں ہے، مسلمان اپنے رزق پر بھی یقین کر لیتا، اور اس کو رزق کے بارے میں اللہ کا حسن، اللہ کی خوبصورتی، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، وہ اس کو ہی وزیر خزانہ بنا لیتا، وہ اس کو ہی خزانے کا بادشاہ بنا لیتا، وہ اس کو ہی سلطان الخزائن سمجھتا، وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا۔ ساری کائنات کو یقین موت کا ہے، تو ساری کائنات کو اس سے بڑھ کر یقین رزق کا ہونا چاہیے۔ موت کے لیے تمہیں نیکی کرنے کی ضرورت ہے، اور رزق صرف ضرورت کی زندگی گزار کر نیکی کی طاقت پیدا کرنے کا نام ہے۔ اللہ تمہیں جو کھلا رہے ہیں، تمہارا بچہ جب 25 سال کی عمر میں نافرمان ہوتا ہے، تم کیا کہتے ہو؟ ہم نے اس کو کھلایا، ہم نے اس کو پلایا، ہم نے اس کو پہنایا، ہم نے اس کی فکر
فکر کی، ہم نے اس کی نیند کی فکر کی، اس کے درد دکھ دیکھے، ہم نے اس کی سہولیات دیکھی، ہم اس کو اسکول چھوڑ کر آئے، اسکول سے لے کر آئے، اس کے پیپر کی فکر، امتحان کی فکر، جب یہ کامیاب ہوا ہم نے خوشیاں بانٹی، لیکن 25 سال کی عمر میں جب بیٹا دین سے دور تھا اس نے باپ کو تھپڑ مارا، جب اس کی شادی ہو گئی باپ کو گھر سے نکالا، جب باپ کو ضرورت پڑی بیٹا دور بھاگ گیا۔ مجھے بتاؤ کہ ماں کا دکھ کیا ہوتا ہے اور باپ کا دکھ کیا ہوتا ہے؟ اور جو اللہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، جس نے تمہیں دنیا کا دودھ، بھینس کا دودھ، بکری کا دودھ، دنیا کا پانی، دنیا کا رزق، دنیا کا کپڑا، دنیا کی جوتی، دنیا کی ٹوپی، دنیا کی بنیاد، دنیا کی سویٹر، دنیا کی جیکٹ، دنیا کا نظام، ان تمام چیزوں سے ہٹ کر تمہاری ماں کے پیٹ کے پردوں میں بھی 9 مہینے رکھا، جس کا کسی کو علم نہیں ہے۔ ہر سانس پر توجہ میرے اللہ کی ہے، اندر والے بچے پہ توجہ میرے اللہ کی ہے، باہر آنے والے بچے پہ توجہ میرے اللہ کی ہے، نظام قدرت میرے اللہ کے پاس ہے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا، مشرق کس کا ہے؟ اللہ کا۔ مغرب کس کی ہے؟ اللہ کی۔ جس طرف منہ پھیرو ثم وجہ اللہ، اس طرف تمہیں کون نظر آئے گا؟ اللہ۔ دہشت والے پہاڑ، بڑے بڑے سمندر، دہشت ناک آبشاریں، گہرائی کے کنویں، بڑے بڑے کھڈے، دنیا کی خوبصورت سڑکیں، ہریالیاں، زیب و زینت، قوس و قزح، آسمان ستارے، چاند زمین، دن کے بکھرے، ہر چیز کی زراعت، ہر سبزی کا رنگ، ہر پھل کا رنگ، ہر موسم کا ذائقہ، ہر چیز کے چکھنے کا نظام، اس کا مالک صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے، صرف اللہ ہے۔ اس کو مانو، سمجھو، اس پہ یقین کرو۔ امت مسلمہ نے اپنے اوپر اپنی پیاری بچیاں، نام ان کا فاطمہ رکھا، پیارا بچہ، نام اس کا ابو بکر رکھا، پیاری اس کی بیوی، نام اس نے عائشہ رکھا، پیارا اس کا غلام، نام اس نے بلال رکھا، پیارے اس کے رشتہ دار، نام اس نے حنظلہ رکھا، نام حذیفہ رکھا، نام آسیہ رکھا، نام زینب رکھا، نام ام کلثوم رکھا، نام سمیہ رکھا، نام ابو دجانہ رکھا، نام عبد الرحمن بن عوف رکھ دیا، نام معاذ بن جبل رکھ دیا، مگر اس کے گھر میں، اس کی دکان میں، اس کے بازار میں ابو بکر چوک ہے، عمر چوک ہے، عثمان چوک ہے، علی چوک ہے، اصحاب محمد اس کے مدرسے کا نام ہے، اصحاب صفہ اس کے مدرسے کا نام ہے، مگر ان ناموں کی پاک چادر پہن کر اس چادر کے اندھیرے میں وہ حرام پر آیا، سود پر آیا، زنا پر آیا، شراب پر آیا، ان تمام چیزوں پہ آیا۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، ابھی شراب حلال تھی، ابو بکر صدیق نہیں پیتے تھے، ابھی شراب حلال تھی، حضرت عمر دور رہتے تھے، میرے نبی سے کہنے لگے یا رسول اللہ یہ تو دماغ کو پاگل کر دیتی ہے، آپ کچھ کیجئے۔ اللہ کے نبی موجود تھے اور قرآن آیا، یسألونک عن الخمر والمیسر، یہ جوئے کا سوال کر رہے ہیں، شراب کا سوال کر رہے ہیں، قل آپ ان کو کہیے اسمہما اکبر من نفعہما، ان میں فائدہ نظر آتا ہے تھوڑا سا، مگر ان کا گناہ بہت زیادہ ہے۔ اکبر من نفعہما، اکبر سب سے بڑا ان کا گناہ ہے، باقی گناہ چھوٹے ہیں، باقی گناہ اس سے ہلکے ہیں۔ سود کی لعنت، سود کی لعنت خنزیر پر بھی، کائنات پر بھی۔ دنیا کہتی ہے یہ گندی چیز ہے، نجس العین چیز ہے، مگر سودی بندہ خنزیر سے بدتر ہو جاتا ہے۔ خدا کی قسم سود والے نظام کو دیکھ کر یہ سمجھو کہ یہودی جو تھے وہ ننگے طواف کرتے تھے، جب ان سے کہا جاتا تھا کپڑے کیوں نہیں پہنتے
کپڑے پہن کر آ جائیں ہمیں شرم آتی ہے کہ ہم کس منہ سے قیام سود کے کپڑے پہن کر جائیں، اور رابعہ بصریہ جس کی ماں ہو، اور جنید بغدادی جس کا باپ ہو، اور قطب الدین بختیار کاکی جس کے بزرگ ہوں، سلطان باہو جس گھر کے بڑے ہوں، معین الدین چشتی اجمیری جس ملک کے بزرگ ہوں، ابو بکر صدیق جس ملک اور کائنات کا بڑا صحابی ہو، محمد الرسول اللہ جس کائنات میں سب سے بڑے پیغمبر ہو، پاکیزہ امت، طاہر امت، خوبصورت امت، حرام کھانا جائز ہوتا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنی خدا کی قسم اختیار کرتے ہیں، غلام آیا آپ کو کھانے کے لیے میٹھی چیز دی، اور اس نے کہا ابو بکر آپ نے مجھے پوچھنا تو تھا کہ یہ چیز میں کہاں سے لایا ہوں، کہا بتا دو۔ اس نے کہا میں اپنے محلے میں ایک وقت میں گانے گاتا تھا اور لوگ میرے بڑے معتقد تھے، آج انہوں نے مجھے اپنی طرف سے گفٹ دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق کا غم بڑھ گیا، ڈر بڑھ گیا، خوف بڑھ گیا، کہا ابو بکر تو نے یہ کیا کر دی ہے، تو عائشہ کا باپ ہے، تو نے یہ کیا کر دی ہے، تو نے تو نبی کو کندھوں میں اٹھایا ہوا ہے، تو نے یہ کیا کر دی ہے، تیرے تو نام کے ذکر قرآن میں آئے ہیں، تو نے یہ کیا کر دیا، تیرے تو صدقے کا ذکر قرآن میں آیا ہے، تو نے یہ کیا کر دیا، تو مسجد نبی کی زمین کا خریدار ہے، تو نے یہ کیا کر دیا، تو نے تو ممبر رسول خریدا ہے، روضہ رسول کے کمرے تو نے خریدے، ریاض الجنہ کی جگہ تو نے خریدی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق نے کیا فرمائی، الٹی فرمائی۔ صحابہ دیکھنے والے کہتے ہیں اللہ کی قسم حضرت ابو بکر صدیق کی اگر موت بھی آ جاتی اس الٹی اور کہہ کرنے پر تو آپ دنیا سے جانا گوارا کر لیتے، مگر مشکوک رزق کو اپنے اندر ڈالنا گوارا نہ کرتے۔ انفقوا من طیبات ما کسبتم، خرچ کر رہے ہو تم، خرچ کر رہے ہو تم، مسجد میں چندہ، مدرسے میں چندہ، علماء کے کپڑوں پر، ان کی پگڑیوں پر، ان کے جوتوں پر، ان کی عقیدت پر، ان کی ہر چیز پر، مسجد کے مصلوں پر، مسجد کی صفوں پر، مسجد کے بجلی کے بلوں پر، مسجد کے محراب پر، مسجد کی ٹیلوں پر، مسجد کی ان تمام چیزوں پر انفقوا من طیبات ما کسبتم، پیاری چیز لاؤ، پاک چیز لاؤ، من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ، ایک وقت آئے گا تجارت بند ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی اور تم نے حرام رزق حلال کے راستوں میں بھی لگانا شروع کر دیا ہے۔ آخر کبھی یہ سوچا ہے آپ نے مجھے حرام میں لذت کیوں آ رہی ہے؟ یہ سمجھا ہے ہم نے کہ ہمیں حرام میں لذت کیوں آ رہی ہے؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میری دادی جو حاجن بھی ہو اور عمرے والے بھی ہو اور اس کا پوتا سودی کام میں ہو اور وہ اپنی پاکیزہ اور مطہرہ اور عفیفہ دادی کو یا اپنے دادا کو ایک سود کی رقم سے ایک سود لے کر دے اور اس دادی کے دین پر ایک گندی چادر ڈالے اور اس کے اسلام پر ایک گندی چادر ڈالے اور اس کے ایمان پر ایک ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے، یہ وہ فتنے نہیں ہیں جو یہودیوں نے ہمیں پاکستان میں دیے ہیں، یہ وہ فتنے ہیں ہاتھ جوڑ کر ہم نے یہودیوں سے لیے ہیں۔ ملک کے کہاں ہیں بادشاہ اور کہاں ہے وزراء؟ تمہیں پاکستان اللہ نے دیا ہے، تمہیں کوئی 2 مرلے کا گھر نہیں ملا ہوا، پاکستان میں خدا نے تمہیں دینے کے بعد اس کے نباتات، اس کی زراعت، اس کی کھیتیاں، اس کے زر مبادلہ، تیل کے کنویں، کوئلے کی کانیں، تانبے کی کانیں، سونے کے پہاڑ، تیل کی ایجادات، ساری چیزیں تمہارے پاس ہیں۔ کیوں مانگتے ہو پیسہ؟ کیوں لیتے ہو ان سے قرضے؟ کیوں قسطوں کے پیچھے بھاگتے ہو؟ کیوں امت کو تم نے پاگل بنایا ہے؟ کیوں تم نے امت کو دیوانہ بنایا ہے؟ تمہارا اللہ کیا نہیں ہے؟ تم اللہ کو حیّن قیوم نہیں سمجھتے؟ سکھ ہو، ہندو ہو، ان کے قرضے کم ہیں، مسلمان کے قرضے زیادہ ہیں، ان کا اعتماد اپنی
اپنی ذات پر زیادہ ہے، ہمارا اعتماد غیروں پر زیادہ ہے، ان کا اعتماد ہر چیز پر زیادہ ہے، میرا اعتماد غیروں پہ زیادہ ہے۔ یسألونک عن الخمر والمیسر، جوئے کا پوچھتے ہیں، جوا، جواری بیویوں کو بیچ گیا، جواری اپنی بیٹیوں کا جوا لگا گیا، جواری اپنی بہنوں کا جوا لگا گیا، اور جواری گھر بیچ گیا، جواری کی گاڑیاں چلی گئی ہیں، جواری کی موٹر سائیکلیں چلی گئی ہیں، عرش سے گرا فرش پہ ڈگا، یہ جواری کی مثال بن گئی ہے۔ حدیث میں میرے نبی نے فرمایا، ایک جوئے والا دوست بیل بجائے، دوسرے بندے کو یہ دعوت دے، تعال اقامرکا، جناب آ جاؤ، پھٹے پہ جا کے جوا کھیلتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے پھر اس کو کسی بندے نے سمجھایا اور جوئے سے وہ رک گیا، مگر جو 1000 روپیہ وہ جیب میں جوا کھیلنے کے لیے لایا تھا، نبی پاک نے فرمایا ابھی تو نے جوا کھیلا نہیں، ابھی تو صرف جوا کرنے کی تو نے دعوت دی ہے۔ یہ دعوت دینا اتنا بڑا گناہ ہے کہ جتنے پیسے تو جوئے کے لیے لایا ہے اتنے پیسے خدا کے راستے میں دے دے، تب جا کے تیری اس دعوت کا کفارہ ہو جائے گا، ورنہ کھیلنے سے پہلے اس دعوت پر اللہ تجھے جہنم واصل کریں گے۔ جواریوں میں عشق ہے، شراب، حضرت ابو بکر صدیق پر قربان جائیں، امام الصحابہ خدا نے بنایا ہے نا آپ کو، ہم ایمان والوں کے باپ کی حیثیت سے آپ نے تربیت کی ہے، نبی نے رب سے لیا امت کو دیا، صدیق نے نبی سے لیا امت کو دیا، نبی اپنے دینے میں امانت دار ہے اور صدیق اپنے آگے پہنچانے میں امانت دار ہے۔ دین سارا ایک طرف کر دو، سارا ایک طرف کر دو۔ حضرت ابو بکر صدیق کا دروازہ اگر کسی بدبخت نے بند کر دیا تو دین کا ایک مسئلہ بھی تم سمجھا جاؤ تمہیں مان لیا جائے گا۔ اس صحابی کے سوا آپ کو باقی صحابہ دوسرے نمبر پہ نظر آئیں گے، پہلے نمبر پر سیدنا ابو بکر صدیق ہیں جن کا تقاضا یہ تھا کہ شراب حلال ہے مگر ابو بکر نہیں پی رہے، شراب حلال ہے ابو بکر نہیں پی رہے، مگر اتنے عادی تھے لوگ کہ انہوں نے شراب پی ہوئی تھی اور قرآن اتر آیا، لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارى، شراب کی حالت میں تم نے نماز کے قریب نہیں جانا، حتی تعلموا ما تقولون، یہاں تک کہ اپنی باتوں کو سمجھو۔ نشے کی حالت میں طلاق دے دی اس نے، طلاق ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ ہو گئی طلاق۔ کیوں نشہ کرتا ہے؟ کیوں ایسا کرتا ہے؟ ایک بندہ آیا کہتا میں نے نشے کی حالت میں طلاق دی، میں نے کہا کس کو دی؟ کہتا ہے بیوی کو دی۔ میں نے کہا تجھے کیا پتا ہے کہ یہ تیری بیوی ہے؟ تجھے کیا پتا ہے اس کا نام کیا ہے؟ تجھے کیا پتا ہے؟ میں نے طلاق کسی کو دے دی ہے۔ اگر تو نشے کی اس سٹیج پہ ہوتا تو بازار کی کسی لڑکی کو پکڑ کے کہہ دیتا تجھے طلاق، جب بیوی تیرے سامنے تو نام بھی لے رہا ہے، 1 2 3 طلاقیں بھی تو دے رہا ہے، اس کا مطلب تو نے ہوش میں دی ہے۔ تعلموا ما تقولون، جو تم کہہ رہے ہو اس کو سمجھو، اس کو سمجھو۔ خدا کی قسم، سود نبی نے فرمایا سود کھانے والا، پاکستان ذرا اس بات پر غور کرے، پہلے پاکستان ذرا اس بات پر غور کرے، ہم نے مرنا ہے۔ الذین یأکلون الربا لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، سی اے کے پیپر دے رہے ہیں، کس کے دے رہے ہیں؟ سی اے کے پیپر، 8 10 بڑے پیپر، فائنل امتحان میں لاکھوں روپیہ تم نے لگایا، اب تمہارا بچہ کامیاب ہوگا، لاکھوں روپے کی اس کو نوکری ملے گی، باپ ماں بہن بھائی خاندان دوست محلہ توجہ کر رہا ہے، لیکن سی اے کا پیپر فائنل ہو رہا ہے، بچہ آپ کا اندر ہے، اس کو اے بی سی بھی بھول گئی، وہ 0 پہ واپس آ گیا۔ مجھے بتاؤ تمہاری کیا حالت ہوتی ہے؟ تمہارا خزانہ بھی چلا گیا، تمہارا گھر بھی چلا گیا۔ ہمارا بچہ سی اے کرنے گیا ہے، سی اے کرتے کرتے اس کو اے بی سی بھول جائے، وہ خالی پیپر چھوڑ کے آ جائے، تمہاری کیا حالت ہوگی؟ ادھر
پھر عالم بن جاؤ، مفتی بن جاؤ، قاری بن جاؤ، خطیب بن جاؤ، کچھ بھی بن جاؤ، باپ بن جاؤ، بیٹا بن جاؤ، صوفی بن جاؤ، شریف بن جاؤ، لوگ تمہیں سخی کہیں، لوگ تمہیں بادشاہ کہیں، لوگ تمہیں اس نظام کو کہیں، آخر میں کیا ہے؟ اب اٹھ رہے ہو تم، قبر سے اٹھ رہے ہو تو تمہاری عزت ہے، تمہارا وقار ہے، تمہارے دین کا غلبہ ہے، تمہارے محمد الرسول اللہ تمہارا فخر ہے، خاتم النبیین کی تم امت ہو، تم تو بیت اللہ کے نمازی تھے، مسجد نبوی کے نمازی تھے، بیت المقدس کے نمازی تھے، رمضان کے روزے والے، حج کے حاجی ہو کر، عمرے کے حاجی بن کر تم اس کائنات سے جا رہے ہو، قبر سے اٹھ کر کیا خوبصورت قسم کا وقت ہے، اس وقت میں تمہیں فائلیں ملے گی، اعمال نامے ملیں گے، تمہارا ہوش چاہیے، تمہاری بیداری چاہیے، تمہاری طاقت چاہیے، تمہاری قوت چاہیے، تمہارا نظام زندگی، اس کا رزلٹ چاہیے، اس کا نتیجہ چاہیے، پیپر ہے، فائنل پیپر ہے، ان کا رزلٹ چاہیے۔ اب یہ قبر سے اٹھا، قبر سے اٹھا، یأکلون الربا، اور دنیا میں سود کھایا، لا یقومون الا کما یقوم الذی یتخبطہ الشیطان من المس، وہ اپنی قبر سے ایسے اٹھے گا جیسے جن چمٹ گئے، شیطانوں نے حملہ کر دیا اور مرگی کا مریض بن گیا ہے۔ کھاڑے میں پہلوان پہنچ جائے نا، کھاڑے میں، اور وہ بے ہوش ہو جائے یا گرے یا کانپے، آپ کیا سمجھو گے؟ یہ بھی پہلوان ہے اس دنیا کا، اس نے بڑے سود کھائے ہیں، اس نے بڑی شراب پی ہے، اس نے بڑا جوا کھایا ہے، اس نے کیا کیا نظام کھیلے، اور اوپر رزق دینے والا، چیونٹی کو کھلانے والا اللہ دیکھ رہا ہے، پرندوں کو پلانے والا اللہ دیکھ رہا ہے، درختوں کو سجانے والا اللہ دیکھ رہا ہے، ایک زبردست سیب حلال کا تمہارے پاس ہے، سود کھا رہے ہو، اتنا خوبصورت کیلا تمہاری زمین پہ ہے، سود کھا رہے ہو، بہترین اناج آ گیا، سود کھا رہے ہو، بہترین چاول آ گئے، سود کھا رہے ہو، شملہ مرچ اور بھنڈی اور کریلے اور عربی اور ہری مرچ اور دھنیا اور پودینہ اور بہترین قسم کے انار، بہترین قسم کے پپیتے، بہترین قسم کے تربوزے، بہترین قسم کے خربوزے، امبر، خوشبوئیں آ گئی، اور اس طرح اجوا، کھجوریں آ گئی، دیگر کھجوریں آ گئی۔ اللہ نے تمہیں کیسے دسترخوان سجا کے دیے، اتنی خوبصورت زندگی اللہ نے تمہیں عطا فرمائی، ادھر مکھن، ادھر دودھ، ادھر دیسی گھی، ادھر بکرے کا گوشت، گائے کا گوشت، بھینس کا گوشت، اعلیٰ جوتی، اعلیٰ کپڑے، اللہ کی قسم یہ کیسا نظام؟ حلال کھاؤ، حلال، اللہ تمہیں حرام نہیں دے رہا، حرام تم جبرن لے رہے ہو، تمہیں اللہ نے اختیار دیا ہوا ہے، اس وجہ سے اب کھینچ رہے ہیں سود کو، کھینچ رہے ہیں سود کو، قرضہ، من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، اللہ نے قرض حسنا ہم سے کہا ہے، یہ بینکوں سے جو تمہیں بلا سود قرضے ملتے ہیں، اعلان ہوتا ہے، یہ کشف کمپنی، اخوت کمپنی، بڑے تمہارے ہمدرد بنتے ہیں، یاد رکھنا اگر بینک میں حکومت بھی اعلان کرے کہ ہم تمہیں بلا سود قرضہ دیتے ہیں اور ایک فارم تم نے فل کرنا ہے، اس فارم کی قیمت 100 روپے، باقی تم 10 لاکھ لو، 10 لاکھ واپس کرو گے، کوئی سود تم سے نہیں لیں گے، مگر جو 1 روپیہ وہ فارم کا لے رہے ہیں وہ بھی سود ہے۔ یاد رکھنا، اس غلط فہمی میں مت جانا، 1 روپیہ فارم کا جو لے رہا ہے، 10 لاکھ دے گا، 10 لاکھ لے گا، 1 روپیہ بھی اوپر نہیں، مگر اس کے لیے جو فارم کا 1 روپیہ لے رہا ہے وہ بھی سود ہے، وہ بھی حرام ہے، وہ تجارت نہیں ہے، وہ شریعت نہیں ہے، وہ گندگی ہے، وہ گندگی ہے۔ سودی بندے سے اللہ کا اعلان ہے جنگ، ایٹم بم سے کیا ڈرنا ہے، بڑے بڑے ہتھیاروں سے کیا ڈرنا ہے، ان چیزوں سے کیا ڈرنا ہے؟ آج سود کی تلواریں بن گئی، سود کے اسلحے بن گئے، سود کے ہمارے ایٹم بم بنے ہوئے ہیں، سود کے غوری میزائل ہیں، سود سے شہید میزائل ہے، اور یہ میزائل کس طرف ہے، کہاں ہیں، کدھر جانا ہے انہوں نے؟ ایک طرف ابو دجانہ کی تلواریں تھیں، ایک طرف معاذ بن جبل کے تیر تھے، ایک طرف
مصعب بن عمیر کا خوبصورت انداز بہادری تھا۔ ایک طرف حضرت طلحہ جنگ میں اپنے ہاتھوں کو تیروں کے سامنے لا رہے تھے اور نبی کا دفاع فرما رہے تھے، ایک طرف خندق کا موقع تھا، صحابہ نے پیٹ پہ پتھر باندھے ہوئے تھے اور گردہ اڑتے اڑتے صحابہ پہ جا رہا تھا اور پسینے گر رہے تھے اور صحابہ کی تکلیفیں نبی سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ نبی اپنا چہرہ دوسری طرف کر کر رو رہے تھے اور آپ کے آنسو آپ کی داڑھی پہ گر رہے تھے اور صحابہ میرے نبی کی چھاتی مبارک پر مٹی کو دیکھ رہے تھے، آپ کے چہرہ منور پہ مٹی کو دیکھ رہے تھے۔ اور اللہ کے نبی نے اس وقت یہ کہا تھا، اللہم ان العیش عیش الاخرہ، اللہ کوئی بات نہیں، عیش تو ہمیں آخرت میں ملنی ہے، فاغفر للانصار والمہاجر، انصاریوں کی مغفرت کر دے یہ جنت کی نعمتوں میں چلے جائیں، اور مہاجرین کی مغفرت کر دے یہ جنت کی نعمتوں میں چلے جائیں۔ اللہم لولا انت، اے اللہ تو ہی تو ہے، اب تیری خاطر تیرے نام پر قربان ہو کر ہم اس غزوہ میں موجود ہیں، لولا انت ما تصدقنا ولا صلینا ولا صمنا، اگر تیری ذات کا مسئلہ نہ ہوتا ہم صدقے کہاں کرتے، ارے نمازیں کہاں پڑھتے، ارے روزے کہاں رکھتے، فانزل السکینۃ علینا، ہم بے شک بھوکے لیکن اللہ تو سکون عطا فرما دے، اور تو دنیا کو بتانا، پاکستان والوں کو بنانا، سلطانی میں 1947 کے اندر تمہارے خون کے گرنے پر پاکستان تمہیں خدا نے عطا فرمایا ہے، اور تم تو سود کھا کے دندناتے پھر رہے ہو، اور جب سود آتا ہے حکومت ترقی یافتہ کاموں میں بھاگ رہی ہوتی ہے، ادھر کر رہی ہوتی ہے ادھر کر رہی ہوتی ہے، اور تم ووٹ دے رہے ہوتے ہو۔ جب تمہیں کہا جائے علماء کے کمر کے پیچھے چلو، علماء کو اپنا امام بناؤ، تم علماء کے طنز کرتے ہو، علماء کو گالیاں دیتے ہو، علماء کے غلط لقب تم رکھتے ہو۔ خدا کی قسم، فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ، آج کافر ہیں جہنم میں اور ایمان والے ان پہ ہنسیں گے۔ وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ، ہمارے علماء اگر سیاست میں آ جائیں، لوگ کہتے ہیں دیکھو مولوی ہے، سیاست کا چسکا اس کو پڑ گیا ہے۔ او بھائی، ایک مولوی نے اور دوسرے مولویوں نے اپنی آوازیں، اپنی کتابیں، اپنی تحریریں، اپنی تقریریں، اللہ کی قسم اگر یہ دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، مجھے بتاؤ انگریزوں کو، فرنگیوں کو ہندوستان سے کون نکالتا؟ اگر یہ دارالعلوم دیوبند نہ ہوتا، اس کی 200 سال کی تاریخ ہے، خدا کی قسم تمہیں یہاں تک آشنائی کون دیتا؟ اگر یہ دارالعلوم دیوبند اور دیگر اسلامی مدارس نہ ہوتے تو آج جو ترمیم پاس ہو گئی اور سود جو ہے وہ انشاءاللہ یقیناً 2028 کے اندر اس پاکستان سے دور چلا جائے گا۔ یہودیوں سے جان تمہاری سود نے پکڑی ہے، یہودیوں سے جان تمہاری سود نے پکڑی ہے، ملک تمہارا سود نے پکڑا ہے۔ تمہارا پنجاب یہودیوں کے ہاتھ میں، تمہارا سندھ یہودیوں کے ہاتھ میں، تمہارا بلوچستان یہودیوں کے ہاتھ میں، تمہارا کراچی یہودیوں کے ہاتھ میں، ادھر قرضے ادھر قرضے، اس سڑک پہ قرضہ، اس موٹر وے پہ قرضہ، ان جگہوں پہ قرضہ، ان جگہوں پہ قرضہ۔ کبھی جاؤ تو صحیح، زر مبادلہ کیوں مٹ رہے ہیں؟ سود کی وجہ سے۔ یمحق اللہ الربا، اللہ سود کو مٹا رہے ہیں، سود کو مٹا رہے ہیں۔ اب لوگ کہتے ہیں بینک تو بڑھ رہے ہیں، سود تو بڑھ رہا ہے، کسٹمر بڑھ رہے ہیں، گلیوں میں چلے گئے، بینک بڑھ گئے، گاڑیاں جا کے گھروں کی دہلیز پہ دے رہے ہیں، تمہیں دے رہے ہیں، سب کو دے رہے ہیں، سود بڑھ رہا ہے۔ فرمایا دولت بڑھ رہی، دولت بڑھ رہی مگر برکت مٹ گئی، برکت مٹ گئی، دولت بڑھ رہی مگر برکت مٹ گئی۔ آپ یہ 5 10 15 20 جتنے بادشاہ ہیں، یہ ارب پتی ہیں کہ نہیں؟ کھرب پتی ہیں کہ نہیں؟ اربوں ڈالر کے مالک ہیں کہ نہیں؟ کھربوں ڈالر کے مالک ہیں کہ نہیں؟ ان کا اتنا پیسہ ہے پھر بھی یہ تمہارے ملک کو شوارمے کی طرح کھا رہے ہیں، کیوں؟ ان کا پیسہ ان کو سمجھ نہیں آ رہا۔
یہ دماغی طور پر آؤٹ ہو چکے ہیں، ان کی زندگی کی کوئی ترتیب ان کے سامنے نہیں ہے۔ انہوں نے اللہ کے سامنے اعلان جنگ کیا ہے، ہماری لڑائی یہودیوں سے ہے، خدا کی لڑائی ہمارے ساتھ ہے۔ ہماری جنگ یہودیوں سے ہے، خدا کی جنگ ہمارے ساتھ ہے۔ ہم یہودیوں کے دوست ہیں اور خدا ہمارے ساتھ اپنی مخالفت لے رہے ہیں، اور یہ قرآن نے تمہیں کہا ہے، میں نے نہیں کہا۔ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، اگر تم ایسا نہیں کرتے تو اعلان جہاد ہے، اعلان جنگ ہے، لڑائی کا اعلان ہے۔ اللہ لڑے گا، اب تم اپنا دفاع کرو۔ اللہ لڑے گا، اب تم اپنا دفاع کرو۔ اللہ تمہارا مخالف ہے، اب تم اللہ کو دوست بنا کے دیکھو۔ جب تک سود کی غلاظت، گندگی تمہارے ملک سے نکل جاتی، پاکستان کو پاکستان کہنے کا حق بھی ہمارے لیے خدا کی قسم ایک ناپاک شرمندہ تعبیر ہوتی ہے کہ ہم پاکستان 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 زندہ باد، قومی ترانہ زندہ باد، الحمدللہ۔ مگر یہ شریعت کے لیے آیا، یہ دین اسلام کے نفاذ کے لیے آیا ہے۔ جب گندگی بیچ میں جائے گی، جب یہ نظام ہو جائے گا، یہودیوں کو آپ نے دیکھا ہے، اللہ نے کہا ہفتے کو تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا۔ ہفتے کو مچھلی کا شکار تم نے نہیں کرنا۔ آج منگل کی چھٹی ہے، گوشت کی، اور بدھ کی چھٹی ہوتی ہے۔ ایک بندہ مجھے کہنے لگا 2 دن کی چھٹی، میں نے کہا شکر ادا کرو، شکر ادا کرو۔ اگر ہفتہ پورا کھاتے رہتے تم کٹے اور گائے اور بھینسیں تو تمہارا کولیسٹرول تمہیں موت کے دہانے پہ لے جاتا۔ شکر ادا کرو 2 دن چھٹی ہو گئی ہے۔ یہودیوں کو بھی کہا تھا ہفتے کو تم نے مچھلی نہیں نکالنی، ہفتے کو نہیں نکالنی۔ وہ ایسی بدبخت قوم تھی، وہ جمعے کی رات کو نکال کے سائڈ پہ کر لیتے اور ہفتے کو وہاں سے اٹھا کے لے آتے، اور وہ کیا کہتے ہم نے ہفتے کو نہیں کیا، ہم نے تو جمعے کو کیا ہے۔ اللہ نے کیا کیا؟ کونو قردۃ خاسئین، جاؤ تم بندر بن جاؤ۔ بندر بنایا اللہ نے۔ یہ بندر آپ نے دیکھے ہیں نا، یہ نسل بگڑ گئی۔ اللہ نے انسانیت سے ان کو بندر بنایا ہے۔ کس بات پر؟ ہر کام میں ہیلے، ہر کام میں ہیلے۔ جب شراب حرام ہوئی، مکہ کے مدینہ کے اطراف میں جو شراب کے شوقین تھے، شراب پیتے تھے، ایک یتیم صحابی تھے، انہوں نے پورا پیسہ شراب پہ لگایا، اپنا سٹور بھرا ہوا۔ جس وقت حضرت ابو طلحہ کی روایت، ایک ساتھی شراب پینے لگا، ان سے کہا شراب حرام ہو گئی، انہوں نے فوراً گلاس نیچے گرایا، توڑ دیا۔ دوسرے نے بالکل اپنے ہونٹوں کے قریب شراب کا پیالہ رکھا ہوا تھا، اس نے بھی گرایا، توڑ دیا۔ پھر اعلان ہوا جاؤ میرے سٹور میں کمرہ کھول دو، مٹکے نکالو، ان کو کڑک کڑک کے توڑو اور ان کے گلیوں کے اندر بہا دو، اور ساری دنیا کو بتاؤ مسلمان تو اللہ کے حکم پہ چلتے ہیں۔ حکم آیا ہے حلال تو ہم استعمال کر رہے ہیں، حکم آیا ہے حرام ہم اس کو چھوڑ رہے ہیں۔ یہ کہتے ہیں جناب سود کا کیا حکم ہے؟ سود کا کیا حکم ہے؟ میرے نبی پہ قربان جائیں، کیسا لفظ استعمال کیا ہے۔ اللہ کی قسم بندہ ہل کے رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے، دنگ رہ جاتا ہے۔ ایک مرزائی تھا، تو میں نے ایک حدیث لکھ کے بھیجی کیا کہ بھائی کوئی بندہ سود کا 1 روپیہ بھی کھائے گا نا، اس کی مثال ایسے ہے جیسے ہماری ماں ہو، اور نعوذ باللہ کوئی درندہ 70 بار اپنی ماں سے بدفعلی کرے، اس کا گناہ کم ہے، اور 1 روپیہ سود جو ہے اس کا گناہ کیا ہے؟ اس سے بھی زیادہ ہے۔ وہ کیا کہنے لگا مولوی صاحب کی بڑی گستاخی کی ہے تم نے جو ماں کا لفظ استعمال کیا ہے، تھا وہ مرزائی، تھا وہ قادیانی، میں نے اس کو کمپیوٹر پہ نکال کے دو، وہ دائیں بائیں ساتھیوں کو فون کر رہا ہے، دیکھیں نہیں مولانا صاحب نے بڑی گستاخی کر دی ہے، 70 بار اپنی ماں سے بدفعلی۔ میں نے کہا یہ مرزائی ہے، یہ شیطان ہے جو ہمارے آقا کو نہیں مانتا، تو وہ آقا کے مسائل کو، احکامات کو کیسے مانے گا؟ یہ میرے نبی کی واضح حدیث ہے۔ اگر کوئی درندہ ایسا ہو اور قیامت کے قریب ماؤں سے زنا ہوں گے، مائیں وراثت میں بانٹی جائیں گی، جس کی
وراثت میں ماں آئے گی، اللہ کی قسم وہ بدبخت درندہ بن جائے گا اور اپنی ماں کو ماں نہیں سمجھے گا۔ اس سے بڑا گناہ یہ سود ہے، اس سے بڑی لعنت یہ سود ہے، اس سے بڑا نظام یہ سود ہے۔ شراب کی حرمت، شراب کی حرمت۔ قل یا ایھا الکافرون لا اعبد ما تعبدون، کافروں سے کہو اے کافروں جو تمہارا خدا ہے وہ میرا خدا نہیں ہے۔ یہ ترجمہ ہے قرآن کا، لا اعبد ما تعبدون، جس کی تم عبادت کرتے ہو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ ایک آدمی نشے کی حالت میں تھا، نشے کی حالت میں، یہ کہتے ہیں نا علماء کے پاس جاؤ، ان سے سیکھو زبر کیا ہے، زیر کیا ہے، لفظ کو لمبا کب کرنا ہے، چھوٹا کب کرنا ہے۔ اور اکثر لوگ اس میں غلطیاں کر رہے ہیں، اکثر لوگ اس میں غلطیاں کر رہے ہیں۔ لا اعبد ما تعبدون، یہ آیت ہے، میں نے لام کو لمبا کیا ہے، لا اعبد ما تعبدون۔ وہ نشے کی حالت میں تھے، انہوں نے پڑھ لیا لا اعبد ما تعبدون، لا کو چھوٹا کر دیا۔ اب دیکھیں ترجمے میں کتنا فرق پڑتا ہے۔ لا اعبد ما تعبدون، میں کافروں کے بتوں کی پوجا نہیں کرتا، یہ ترجمہ ہے اس کا، لیکن لا کے لمبے لام کو چھوٹا کر کے نعوذ باللہ نقل کفر، کفر نباشد۔ اگر کوئی بندہ پڑھتا ہے لا اعبد ما تعبدون، اس کا ترجمہ کیا ہے؟ جن کو بت بنا کر، مورتیاں بنا کر تم ان کو خدا بناتے ہو، میں بھی ان کو خدا بناتا ہوں، میں بھی ان کو کیا کرتا ہوں؟ خدا بناتا ہوں۔ اتنی بڑی غلطی پر بھی شراب کو حرام کیا گیا ہے۔ ایسا نہ ہو جائے کہ تم نماز کے اندر ایسی غلطیاں کر جاؤ جس کے معنی سے انسان کا اسلام خارج ہو جائے اور یہ نظام خارج ہو جائے۔ اور واقعتاً یہ جن کو سورۃ الاخلاص اسمبلی میں نہیں آتی، سورۃ الاخلاص اسمبلی میں جن کو نہیں آتی، آپ کیا سمجھو گے؟ ہاں جی انہوں نے شراب نہیں پی، ٹھیک ہے مان لیا، اور بھائی کبھی تو پی ہوگی، جب پیے تو قرآن بگڑ گیا اور قرآن غیرت کھا گیا ہے، قرآن اپنی حیا میں چلا گیا ہے۔ قرآن خوبصورت کتاب ہے، جمیل کا کلام ہے، جمال کا کلام ہے، رب کا کلام ہے۔ 6666 آیتیں قرآن کی ہیں۔ رب قاری الا القرآن والقرآن یلعنہ علیہ، کتنے قاری قرآن پڑھتے ہیں، ادھر سے اور واہ واہ سبحان اللہ ماشاء اللہ، اور ایک نوٹوں کی تھدی لا کے نوٹ بھی برسا رہا ہے، مگر میرے نبی نے فرمایا قرآن تم پہ لعنت کر رہا ہے، قرآن لعنت کر رہا ہے۔ اگر وہ قاری ایسا ہے جو کبھی شراب پیتا ہے اور وہ قرآن پڑھ رہا ہے اور لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، لوگ واہ واہ کر رہے ہیں، رب قاری الا القرآن، بہت سے قرآن پڑھنے والے مزے سے داد لے رہے ہوتے، صدارتی ایوارڈ لے رہے ہوتے، مگر وہ شراب کے عادی بھی ہوتے، تو قرآن ان پہ کیا کرتا ہے؟ لعنت۔ قرآن پڑھنے والا قاری بڑے حسین آواز والا ہو اور اگر وہ جوا کھیل رہا ہے قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ قرآن والا قاری بڑی حسین آواز والا ہو، اگر سودی اکاؤنٹ اس کے موجود ہیں تو قرآن اس پہ لعنت کرتا ہے۔ پاکستان عالم اسلام کا عظیم ترجمان ملک ہے، مکہ کی فضیلت، مدینہ کی فضیلت تو ایک باپ اور ماں کی ہے، مگر بیٹوں میں خدا کی قسم دنیا عالم اسلام کا سب سے بڑا بیٹا خدا کی قسم وہ پاکستان ہے۔ ساری دنیا اس ملک کو، اس کی اسلحہ کو، اس کی دولت کو، اس کی عزت و عظمت کو دیکھ رہی ہے۔ آج تمہارا فلسطین اسرائیل کا جو محاذ سرگرم ہے، فلسطینی پاکستانیوں کی غیرت دیکھ رہے ہیں، مقبوضہ کشمیر والے پاکستانیوں کی غیرت دیکھ رہے ہیں، اور یہاں ہمیں اپنی حکومتوں میں الٹ پلٹ کی بنی ہوئی ہے کہ میری کرسی نہ جائے، میری صدارت نہ جائے، میرا
نظام نہ جائے۔ میرے بھائیوں، اگر 10 رزق کے دروازے کھلتے ہیں تو وہ حلال رزق سے کھلتے ہیں، اور 10 دین کے شعبے چمکتے ہیں وہ حلال رزق سے چمکتے ہیں۔ آپ نے حضرت سعد بن معاذ سے فرمایا، اے سعد دعا مانگا کر، یقین سے مانگا کر۔ کہا یا رسول اللہ، آپ میرے لیے اتنی دعا کر دیں کہ میں جب بھی اللہ سے دعا مانگوں اللہ میری ہر دعا قبول فرما لے۔ تو میرے نبی نے ہاتھ اٹھائے اور حضرت سعد سے فرمایا، اے سعد بس تو اپنی روٹی اور رزق حلال کر لے، اللہ تجھے مستجاب الدعوات بنائے گا۔ اور میرے نبی نے فرمایا، ایک وقت آئے گا مرو بالمعروف ونہا عن المنکر، تم امر بالمعروف کرو گے، نہیں عن المنکر کرو گے، لیکن تم دعا بھی کرو گے، فلا استجیب لکم، تمہاری دعائیں قبول نہیں کی جائیں گی، اور تم رو گے تمہارا رونا بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ بنی اسرائیل پر میرے نبی نے فرمایا، ایک ایسا بندہ جس کا عمل کوئی نہیں، صرف یہ عمل تھا کہ وہ قرضے دیتا تھا، اور جو تنگ دست ہوتا اس کو کہتا جاؤ میں نے تمہیں معاف کر دیا، اور جو وسعت والا ہوتا آہستہ آہستہ اس سے لے لیتا اور اس پر کوئی سود نہیں لیتا تھا۔ اللہ نے صرف اس معاملے پر اس کو جنت میں داخل کیا ہے کہ یہ قرضہ، یاد رکھنا، صدقے کا ثواب 10 گنا ہے، اور جائز قرضہ جائز جگہ پہ دینا، جائز قرضہ جائز جگہ پہ دینا، اس کا ثواب 17 گنا ہے کہ جب تم کسی مجبور بندے پہ اپنا جائز قرضہ اس کا ہے، وہ مانگ رہا ہے، تم اس کو دے دو، لیکن سود نہیں لینا، کوئی اس پہ کام نہیں کرنا، کوئی اس کی شرط نہیں رکھنی۔ اگر تم نے جائز قرضہ دیا اور جائز جگہ پہ لیا، خدا کی قسم اللہ تمہیں 17 گنا زیادہ اس کے اجر عطا فرماتا ہے۔ میرا نبی علیہ السلام نے بھی قرض لی ہے اور آپ نے اپنی چادر کو گروی رکھوایا ہے، اور حضور پاک علیہ السلام کے گھرانے کی حالات اگر آپ پڑھو تو دنگ رہ جاؤ گے۔ کہتے ہیں صحابہ اکرام کے دور میں بھیڑ اور دمبا، ان کی جو کھال ہے اکثر لوگ اس کا لباس پہنتے تھے، اس کا لباس۔ آج کل تو لیدر پہ ٹیکنالوجی آ گئی ہے نا، اور آج دھوتے ہیں، واش کرتے ہیں، مشینوں پہ چلتے ہیں، جیکٹ آپ پہنتے ہیں، مگر اس ٹائم خشک کھال کر لی جاتی تھی، اور جس وقت بارش ہوتی تھی وہ کھال گیلی ہو جاتی تھی، اور صحابہ کے لباس سے بھی وہ جانور کی جو کھال سے ہلکی ہلکی سمیل آتی ہے، تو صحابہ کی کھالوں سے بھی، وہ کپڑوں سے بھی وہ سمیل آتی تھی۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی پاک جب دنیا سے گئے تو میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اون سے بنا ہوا ایک لباس صحابہ کو دکھایا، اور میں نے کہا دیکھو اللہ کے نبی کا یہ ازار ہے اور آپ کے نبی کی یہ چادر ہے، اس کے علاوہ اللہ کے نبی نے کوئی چیز اس دنیا میں نہیں چھوڑی۔ میرے بھائیوں، زندگی گزار لو، چٹائیوں میں گزرے، اون میں گزرے، کھدڑ میں گزرے، کاٹن میں گزرے، سوتی میں گزرے، ریشمی کپڑے میں گزرے، یہ زندگی گزر جاتی ہے، یہ زندگی رکتی نہیں۔ جس نے وہ لاکھوں روپیہ کھایا ہے نا آج، اس کی بھی گزرے گی، جس نے 50 لاکھ کھایا ہے اس کی بھی گزرے گی، جس نے 50 روپے کھائے اس کی بھی گزرے گی، جس نے کھجور سے افطار کیا گزر گئی، پانی سے افطار کیا گزر گئی، جس نے نمک سے افطار کیا گزر گئی، جس نے رکھا ہی نہیں اس کی زندگی گزر گئی، یہ برف کی طرح پگھل رہی ہے۔ آخرت کی زندگی میں تمہیں اللہ ہریالہ ملک دے کر سوال کرے گا، ہریالہ ملک، ہریالہ سرسبز و شاداب۔ آپ بیت اللہ میں جائیں نا، حرمین میں جائیں تو بیت اللہ میں قدرتی گھاس نہیں پیدا ہوتے، قدرتی درخت بھی اس طرح کے نہیں ہیں، باہر سے لے جا کے پیسہ لگا کے اس کو تھوڑا سا زرخیز بنایا جاتا ہے۔ صرف اللہ نے سب سے بڑے کائنات کے گھر کو خشک پہاڑوں میں رکھا ہے، خشک پتھروں میں رکھا ہے، خشک مٹی میں رکھا ہے، صرف اس لیے کہ دنیا کی زرخیزی اگر لگ گئی نا یہاں پہ، اور بڑے بڑے انار اور کیلے اور انگور میں نے لگا دیے نا بیت اللہ کے پاس، لوگ آگے ان کا وزٹ کریں گے۔ جیسے بادشاہی مسجد کے وزٹ نہیں کرتے آج کل لوگ، جی وہ وزٹ کرتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے، آ جاتے ہیں۔ بیت اللہ اللہ نے بنایا ہے خشک زمین پر، پتھریلی زمین پر، خشک پہاڑوں پر بنا کر ساری دنیا کو یہ بتایا ہے کہ جس جگہ بھی رہو گے جب تک بیت اللہ نہیں آتے، عمرہ نہیں، حج نہیں،
صفا نہیں، مروہ نہیں، ملتزم نہیں، حتیم نہیں، مطاف نہیں، مینا نہیں، غار حرا نہیں، اور عرفہ نہیں، مزدلفہ نہیں، قربانی نہیں، ربیع جمرات نہیں، کچھ بھی نہیں. ساری دنیا سے سمٹ کر وائٹ چادریں پہنو. مرنے سے پہلے کا بہترین زندوں کا کفن وائٹ چادر ہے، وائٹ لباس ہے، وائٹ حسن والا ہے. اب تم یہاں پہ بیٹھو، ساری دنیا کو بتاؤ، لیکن ایسا یاد رکھنا کہ حج کم از کم حلال رزق سے کرنا، عمرہ کم از کم حلال رزق سے کرنا، اور مدرسوں میں چندہ دیتے ہو اور زکوٰۃ دیتے ہو، اور تمہارا بزنس اتنا بڑا ہے کہ اس کے اوپر بھی تم نے اگر بینکوں سے سود لیا ہوا ہے، اب تم وہ زکوٰۃ دے کر مدارس کو بھی ناپاک کر رہے ہو، مفتیوں کو بھی ناپاک کر رہے ہو، علماء کو بھی ناپاک کر رہے ہو، پاکستان کو بھی بدنام کر رہے ہو. اب تقریروں کے اثر، تحریروں کے اثر بالکل مٹتے جا رہے ہیں، چلتے جا رہے ہیں، ختم ہوتے جا رہے ہیں. میرے بھائیوں، آپ کی ترامیم میں سود کے اوپر ایک ترمیم پاس ہوئی. آپ کے مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ ان سے ہمیشہ اختلاف کرتے آئے، آپ تانو طنز کرتے آئے، لیکن دین کے معاملہ میں جس کو خدا امامت دے اس کو امام بنا سکتے ہو. یہاں پر اس ٹائم آپ نے مکمل طور پر اپنے اختیارات کو بھی، طاقت کو بھی، ذہن کو بھی، مزاج کو بھی خدا کی قسم جگایا، بیدار ہوا. دنیا میں اللہ نے آپ کی مدد فرمائی. روضۃ الرسول پر آپ نے اللہ سے جو وعدے کیے، اللہ کے رسول سے جو وعدے کیے، آپ نے اس کی کوشش کی ہے. آپ سب کی، ہمارے آباء و اجداد کی اور ان بزرگوں کی دعائیں جنہوں نے کبھی اپنے بچوں کو حرام نہیں کھلایا تھا، چکی چلائی، کھیت میں گندم کاٹی، کندھوں پہ اٹھائی، روزے بھی رکھے. ایک دعا تھی، اللہ میرے بچوں کو حرام نہ کھلانا، حرام نہ کھلانا. چلے شکر الحمدللہ، یہ ترمیم 1900 جب سے بھی شروع ہوئی اور آج یہ 2028 کی طرف بڑھ رہی ہے. آپ نے دعائیں کرنی ہیں اور ان کاموں میں آپ نے علماء کا بھرپور ساتھ دینا ہے، اور اس کے اندر کسی کی ذات کو، شخصیت کو کوئی نشانہ نہیں بنانا. بہت کوششیں ہوئی، بڑی کوششیں ہوئی. اس سے پہلے ہمارے بڑے بڑے اکابر نے بڑی محنتیں کی ہیں اور بڑی کتابیں لکھی، تحریریں لکھی، تقریریں لکھی، مگر پاکستان کا ایک بڑا عظیم اعزاز ہوگا انشاءاللہ. اس دن یہ سور اور یہ خنزیر سے بدتر عمل ہمارے ملک سے، بینکوں سے نکلے گا. اسی دن یہودی نکل جائے گا، اسی دن نکلے گا. اخرج الیہود والنصارى، یہودیوں کو نکالو، عیسائیوں کو نکالو جزیرہ عرب سے. جی، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نکالا، اور امت مسلمہ کو بھی کم از کم ان کے نقشوں سے، ان کے بالوں کی کٹنگ سے، ان کے لباس کے فیشن سے اور ان کی رسم و رسومات سے اپنی بچیوں کو بچانا ہے، اپنی امت کو بچانا ہے، اپنے نظام کو بچانا ہے. ان قریب ایک چھوٹی سی گھڑی کے بعد ہم نے اپنے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں حشر کے میدان میں جانا ہے، اور اللہ کرے گا کہ ہم سود فری ملک میں اس کے باشندے بن جائیں، اور بن کر ہم ایک حلال رزق یقینی صورتحال میں کھائیں. پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ قرآن بھی ہمیں قبول کرے گا، حدیث بھی ہمیں قبول کرے گی، ٹوپی بھی ہمیں قبول کرے گا. دل نہیں کر رہا جی، دل ہے. اور بھائی جب معدہ خراب ہو نا تو کڑھائیوں کا دل نہیں کرتا جی. سجیاں شوار میں پشاوری گوشت، وہ چرسی والی کڑھائیاں نہیں دل کرتا نا. کیا کہتے ہیں؟ الٹی آ رہی ہے مجھے، الٹی آ رہی ہے. میرے بھائی یہ الٹی کرنی ہے، ہم نے الٹی کرنی ہے. مجھے شراب کا دل نہیں کرتا، مجھے سود کا دل نہیں کرتا، مجھے حرام کا دل نہیں کرتا. معدے پاکستانیوں کے اس لیے خراب ہیں، ہسپتال اس لیے زیادہ بن گئے. یہ جتنے بینک بنے ہیں نا اتنے ہسپتال بنے، اتنے ہوٹل بنے، ہوٹل ڈبل بنے ہیں، ہسپتال ڈبل بنے. جس بندے کو کوئی کام نہیں ہے نا، کوئی کام نہیں ہے، اس نے ہسپتال بنانے شروع کر دیے. یہ اتنے ہسپتال کیوں ہیں؟ مدینۃ الرسول میں آپ کبھی جائیں نا، آپ کو دواخانے ملیں گے، کوئی چند ہسپتال ہیں لیکن گلی گلی میں نہیں ملتے. وہ بھی ہمارے پاکستانی جا کر وہاں پہ چسکا زیادہ کرتے ہیں، ہندوستانی کرتے ہیں، دوسرے کرتے ہیں. مگر الحمدللہ اہل عرب
اس مسئلے میں اپنے مثالوں میں اپنی خوراک میں بڑے معتدل ہیں، اور صحابہ کرام بہت زیادہ معتدل تھے، اور ہمارے نبی سے بڑا معتدل کائنات کی مخلوقات میں تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہ اسپتال بڑھ گئے، بینک بڑھ گئے، یہ کتنی گاڑیوں کے نقشے بنا رہے ہیں، مگر گاڑیاں پھر بھی پوری نہیں آ رہی، اور تنگ، لاہور تنگ، سڑکیں تنگ، ہر چیز تنگ۔ آپ کا یہ نظام ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ ہم غریب ہیں، ہم ڈوب گئے، ہم مر گئے، ہمیں دیوالیہ قرار دے دو۔ پاکستان کو پاکستان بنانے میں دعاؤں کی ضرورت ہے، پاکستان کو بچانے میں دعاؤں کی ضرورت ہے، پاکستان کے تشخص کو، تقدس کو بحال رکھنے میں بادشاہ وقت اس کو ٹھیک نہیں کر سکتا، کبھی نہیں کر سکتا۔ کوئی کنجی ان کے ہاتھ میں نہیں، کوئی طاقت ان کے ہاتھ میں نہیں، کوئی بھی سیاسی جماعت ہو پاکستان کو نہیں سنوار سکتی، کبھی نہیں سنوار سکتی، کبھی نہیں سنوار سکتی، خدا کی قسم کبھی نہیں سنوار سکتی۔ بگاڑ ضرور سکتی ہے، مگر اس کے باوجود چل رہا ہے۔ کیا ہو رہا ہے؟ اس لیے کہ کچھ اللہ والے موجود ہیں، اور ان کی دعاؤں کے صدقے سے یہ چل رہا ہے، یہ چل رہا ہے۔ تو اب یہ کہتے ہیں جناب وزیر اعظم بدل جائے تو حالات ٹھیک ہو جائیں گے، اگلی حکومت چینج ہو جائے تو حالات ٹھیک ہو، کبھی نہیں ہوتے۔ حکومت ایک ہے، ایک تھی، ایک رہے گی، وہ ہے اللہ کی حکومت، اللہ کی بادشاہ ہے، اللہ کا نظام۔ یہ سمجھے، اللہ ہم سب کو اپنے صراط مستقیم کی زندگی نصیب فرمائے، اور سود کی لعنت پر ہم اللہ سے شکر ادا کریں، یوم تشکر منائیں۔ ہمارے آئین میں سود کی حرمت کا آئینی خوبصورت قسم کا ترمیمی بل منظور ہو گیا ہے۔ ایک ختم نبوت کے عقیدے پر ہمارا بل منظور ہوا تھا، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے۔ اور دوسرا ہمارا یہ سود کے بارے میں یہ بل انشاءاللہ منظور ہو گیا، اور اس پہ عمل درآمد ہوگا، اور اس کے پر پیرا دینا ہے امت مسلمہ نے۔ اگر اس ترمیم پر کوئی تبدیلی کرے، اس طرح مرزائیوں کو دوبارہ مسلمان کروانے کے لیے کوششیں کی جا رہی ہیں، آپ جانے دے دیتے ہیں۔ اس طرح آپ نے سود کے اس آئینی ترمیم پر اپنا پیرا دینا ہے۔ اگر یہاں پر کوئی اونچ نیچ کرے گا تو خدا کی قسم آپ نے آگے بڑھنا ہے، اور پاکستان کے اس نظام کو آپ نے اپنی جان اور مال دے کر بہترین نظام زندگی میں تبدیل کرنا ہے۔ اب یہ منظور ہو گیا، اب آپ نے پیرا دینا ہے، چوکیداری کرنی ہے، حفاظت کرنی ہے، اور وہ صبح ضرور دیکھنی ہے اس دن تمام پاکستان سے، اللہ کرے پورے عالم اسلام سے سود بالکل ختم کر دیے جائے، اور امت مسلمہ کے چہرے چمک اٹھے۔ اللہ ہم سب کو بھی وہ وقت اور وہ صبح دیکھنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔